السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ 10 وچ JNM اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ دنیا بھر سے آج کی 10 بڑی اور انتہائی اہم خبریں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج 20 نومبر 2020 ہے اور آج دن ہے جمعۃ المبارک کا۔ یہ ٹاپ 10 وچ JNM کا صبح کا بلیٹن ہے۔ خبروں کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں۔ جو آج کی پہلی بڑی خبر ہے یہ پاکستان سے ہے۔ ناظرین کرام، انتہائی افسوسناک اطلاع اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان میں تحریک لبیک کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی انتقال کر گئے ہیں۔ انہیں جمعرات کی شام کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، جس کی وجہ سے انہیں ہسپتال لایا گیا، جہاں پر ان کی وفات کی تصدیق کی گئی۔ بعد میں ناظرین کرام ٹویٹر پر کچھ خبریں ایسی بھی چلنے لگ گئی کہ شاید ان کی سانس بحال ہو رہی ہے، جس کی بعد میں تردید سامنے آئی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ناظرین کرام، علامہ خادم حسین رضوی کی جو وفات ہے، اس سے پاکستان کے اندر ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے ایک بڑا نام اور بڑا کردار وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، ویل چیئر پر علامہ خادم حسین رضوی نے 2017 میں تحریک تحفظ ختم نبوت اور اسی طرح سے جو ختم نبوت کا حلف نامہ تھا، اس میں جو تبدیلی کا معاملہ تھا، اس پر بڑا طویل دھرنا دیا تھا فیض آباد کے اندر، جس کے بعد ان کی شہرت میں اضافہ ہوا اور اس سے پہلے وہ ممتاز قادری شہید کے حوالے سے بھی اپنا کردار ادا کر چکے تھے۔ اور فرانس کے اندر جو گستاخانہ خاکے شائع ہو رہے ہیں، یا فرانس کے اندر یا یورپ کے اندر مسلمانوں کے خلاف یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکے یا واقعات سامنے آئے، ان کے خلاف علامہ خادم حسین رضوی پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی آواز تھے اور بہت بڑا نام تھا۔ اور ناظرین کرام، 2 روز پہلے ہی وہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے اندر وہ احتجاجی دھرنا دے کر آئے تھے اور حکومت کے ساتھ بات چیت کی تھی، مذاکرات کیے تھے کہ 2 ماہ سے پہلے جو فرانس کے سفیر ہیں ان کو پاکستان سے نکالنا ہوگا اور فرانس کے اندر پاکستان اپنا سفیر مقرر نہیں کرے گا اور دنیا بھر کے اندر ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے حکومت کام کرے گی۔ ناظرین کرام، یقیناً 54 سال کی عمر میں انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے، اور جیسا کہ اسلامی تعلیمات کے اندر، احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ خاتمہ بالایمان یہ ہر مومن کے لیے ایک بڑی بشارت ہوتی ہے اور ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ زندگی کے آخری لمحات میں ہر اس خوش نصیب سے ایسے کام لے لیتے ہیں جو یقیناً اس کے خاتمہ بالایمان کی گواہی ہوتے ہیں۔ اس وقت ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں علامہ خادم حسین رضوی کی جو گزشتہ 5 سالہ جد و جہد ہے، وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرہ داری اور اسی طرح سے مظلوم مسلمانوں کی حمایت۔ آپ جانتے ہیں علم میں وہ بہت بڑے علم کے مالک تھے، اور علامہ اقبال رحمہ اللہ کے اشعار وہ روانی سے پڑھا کرتے تھے اور مسلمانوں کو جھنجھوڑا کرتے تھے، صحابہ اکرام کے واقعات سناتے تھے، اور سیدنا صلاح الدین ایوبی اور دیگر جو مسلمان ہیروز ہیں ان کے بارے میں، ان کی زندگیوں کے بارے میں لوگوں کو بتا کر لوگوں کو جگایا کرتے تھے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا معاملہ ہو یا پھر فلسطین کے اندر، شام کے اندر نہتے مسلمانوں پر ظلم ہو، ہر مسلمان کے حوالے سے، ہر جگہ پر مسلمانوں کے حوالے سے وہ درد رکھتے تھے۔ تو یقیناً ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے، لیکن یہ اللہ کا قانون ہے کہ اس دنیا سے ہر کسی کو جانا ہے، اور یہ دنیا مستقل طور پر کسی کی رہائش گاہ نہیں ہے یا کسی کی مستقل طور پر جگہ نہیں ہے۔ اس لیے جیسا کہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابری سبیل، کہ دنیا کے اندر آپ اس طرح رہیں کہ جیسے ایک مسافر ہوتا ہے، اور بالکل جس طرح مسافر دنیا کے اندر ہے، وہ کہیں بھی اگر سفر کرتا ہے تو وہ اس کا مستقل جگہ یا ٹھکانہ نہیں ہوتا، تو اسی طرح سے ہمیں بھی دنیا کے اندر اپنی جو زندگیاں ہیں ان کو دیکھنا ہوگا، اپنے اعمال کو دیکھنا ہوگا، اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور مظلوم مسلمانوں کی حمایت کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ناظرین کرام، میں اس موقع پر علامہ خادم حسین رضوی کے تمام فالوورز سے اور اسی طرح سے ان کے اہل و عیال سے اور ان کے لواحقین سے تعزیت کرتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے معاملہ ہے اور اللہ کی رضا ہے، اس پر ہم سب کو راضی رہنا چاہیے، اور اللہ تعالی ہمیں علامہ خادم حسین رضوی کا جو خلا ہے اس کو پر کرنے کے لیے ہمیں متبادل ایسے لوگ نصیب آئیں جو پاکستان کے اندر، دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کی قیادت
قیادت کر سکیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے، یہ ناظرین پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان، پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور DGISI جنرل فیض حمید افغانستان کے کامیاب دورے سے وطن واپس پہنچ چکے ہیں۔ افغانستان کے اندر جو پاکستان کے اعلیٰ حکام کا دورہ رہا ہے، اس میں اشرف غنی کے ساتھ بہت طویل بات چیت ہوئی ہے اور پاکستان نے افغانستان کی عوام کی خواہش اور امنگوں کے مطابق جو افغانستان کا مسئلہ ہے اس کے حل پر اتفاق کیا ہے، اور پاکستان نے اشرف غنی کو کہا ہے کہ دوحہ مذاکرات میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور کیا جائے، ان رکاوٹوں کو ختم کیا جائے اور طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہیں انہیں فائنل کیا جائے۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین پاکستان نے جو افغانستان کے اندر بھارت کے دہشت گردی کے مراکز یا نیٹ ورک ہیں ان کے خاتمے کا بھی مطالبہ کیا ہے، اور اس موقع پر پاکستان نے افغانستان کی عوام کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے تعاون کا بھی یقین دلایا ہے، اور افغان عوام کے لیے تاجروں کے لیے جو پاکستان کی سرحدیں ہیں وہ کھول دی ہیں، ویزا جو سروس ہے وہ بھی تیز تر کر دی گئی ہے، اور افغانستان کی حکومت کو بھی سمجھایا گیا ہے کہ وہ مودی سے رابطے ختم کر لے، مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کے موقف کی حمایت کرے اور بھارت کی سازشوں میں نہ آئے، اور پاکستان افغانستان کا پکا اتحادی اور دوست ہے، لہٰذا پاکستان پر نظر رکھی جائے اور پاکستان پر یقین کیا جائے۔ ساتھ ساتھ ناظرین جنرل قمر جاوید باجوہ سے پاکستان کے GHQ میں امریکہ کے اعلیٰ عہدیداروں نے ملاقاتیں کی ہیں اور افغانستان کے مسئلے پر پاکستان کے کردار کو سراہا ہے۔ پاکستان کی فوج کی جانب سے کہا گیا ہے کہ افغانستان کے اندر قیام امن پاکستان کی اولین ترجیح ہے، اور اس کے لیے پاکستان کی فوج قربانیاں بھی دے رہی ہے، لیکن کچھ شرپسند، شدت پسند یا امن دشمن عناصر ہیں جو افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے پاکستان پر حملہ کرتے ہیں اور طالبان اور کابل حکومت کے درمیان اختلافات کو بڑھا رہے ہیں اور قیام امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ یقیناً پاکستان کے آرمی چیف کا اشارہ بھارت کی طرف تھا، اور بھارت کی جو سازشیں ہیں افغانستان کے اندر ان کے خاتمے کا بھی امریکی حکام سے پاکستان کے آرمی چیف نے مطالبہ کیا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے، یہ ناظرین مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج پر مجاہدین کے حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک تازہ رپورٹ کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں مزید 2 بھارتی فوجی افسران سمیت 5 اہلکار مارے گئے ہیں۔ گزشتہ 3 روز کے دوران بھارت کے 15 سے زائد اہلکار مقبوضہ کشمیر کے اندر ہلاک ہو چکے ہیں اور متعدد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ناظرین مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے ظالمانہ اقدامات کا سلسلہ بھی جاری ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف وہاں پر مظاہرے ہو رہے ہیں بلکہ کشمیری مسلح ہو کر نوجوان فریڈم فائٹرز اب بھارت کے ساتھ جنگ بھی کر رہے ہیں اور غزوہ ہند بھی شروع کیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر نہتے شہریوں کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے، اور بھارتی جیلوں کے اندر ایسے کشمیری قیدی موجود ہیں جن کے جو وارثین ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں جن کے اہل و عیال ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے مناسب ان کے پاس ایسی کچھ چیزیں نہیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے گھر کا یا 2 وقت کی روٹی وہ حاصل کر سکیں۔ اسی وجہ سے بیشتر ایسے خاندان ہیں، گھر ہیں کشمیر کے اندر جن کے رشتہ داروں کو یا ماں باپ کو یا بہن بھائیوں کو گرفتار کیا ہوا ہے، ان کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین مقبوضہ کشمیر کے اندر سرچ آپریشن کے نام پر متعدد کشمیری نوجوانوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ پلوامہ کے اندر احتجاج بھی ہوا ہے بھارتی مظالم کے خلاف، اور بھارت کے جو BJP کی جانب سے جو کینڈیڈیٹ ہیں، نمائندے ہیں، ان کو بھی مجاہدین کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں وارننگ دی گئی ہے۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین بھارتی فوج میں نئے قوانین کو لایا جا رہا ہے اور پرانے قوانین میں ترمیم کی جا رہی ہے۔ ایک تازہ رپورٹ کے مطابق بھارت کی فوج کے اعلیٰ افسران کی ریٹائرمنٹ کی عمریں بڑھا دی گئی ہیں۔ 3 سال مزید انہیں سروس کرنا ہوگی۔ اس سے پہلے 54 سال کی عمر میں وہ ریٹائر ہو سکتے تھے، لیکن اب ان کو مزید 3 سال بھارت کی فوج میں رہنا ہوگا، جس کا دوسرے لفظوں میں مطلب یہ بنتا ہے کہ بھارتی فوج کے پاس ایسے کمانڈرز نہیں ہیں، ایسے افسران نہیں ہیں کہ وہ بھارتی فوج میں رہ سکیں، متبادل نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے اب پرانے فوجی افسران ہی کو رکھا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ لمبے عرصے تک بھارتی فوج میں رہیں گے، لیکن بھارتی فوجی افسران اس حوالے سے نئے قوانین کے حوالے سے احتجاج کر رہے ہیں اور ان میں بغاوت کی اطلاعات بھی ہیں، جبکہ ناظرین اطلاعات یہ بھی ہیں کہ بھارتی فوج کے اندر جو تنخواہیں ہیں اور اسی طرح سے جو چھٹیاں نہ دینے کا معاملہ ہے یا دیگر قوانین ہیں جن کی وجہ سے بھارتی فوجی لداخ کے اندر اور دیگر بڑے جو سرحدی مقامات ہیں جہاں پر فوج کی ضرورت ہے وہاں پر وہ لڑنے سے انکاری ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین بھارت کی مشرقی ریاستوں میں علیحدگی پسندوں کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ بھارتی فوج کے 5 اہلکار مارے گئے ہیں۔ ماؤ نواز علیحدگی پسندوں کے حملے میں
اور متعدد زخمی بھی ہوئے ہیں، جبکہ بھارتی فوج نے بھی کئی ماؤ نواز جو علیحدگی پسند ہیں ان کو مار ڈالنے کا دعویٰ کیا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ چائنا علیحدگی پسندوں کو سپورٹ کر رہا ہے اور بھارت کی 7 مشرقی ریاستوں میں اس وقت حالات کشیدہ بتائے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ نازل کام پاکستان کی عدالت میں حافظ سعید کو تقریباً جو جماعت الدعوہ کے امیر ہیں حافظ محمد سعید، ان کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے اور ان پر جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے الزامات ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کو عدالت میں سزا سنائی گئی ہے اور ان کے دیگر جو ساتھی ہیں ان کو بھی سزائیں سنائی گئی ہیں۔ اس پر ناظرین کرام بھارتی میڈیا بڑی خوشیاں منا رہا ہے کہ پاکستان نے ممبئی حملوں کے جو نامزد ملزم تھے ان کو سزا سنائی ہے۔ یہ بھارتی بیانیے کی موقف کی تائید ہے، لہٰذا FATF پاکستان کو بلیک لسٹ کرے۔ لیکن ناظرین کرام پاکستان کی چال بھارت شاید سمجھتا نہیں ہے۔ پاکستان دکھاتا کچھ اور ہے اور کرتا کچھ اور ہے۔ اگرچہ دنیا کے سامنے یہ واضح طور پر آ رہا ہے کہ شاید حافظ سعید کو پابندی لگا دی گئی ہے، جیل کی سزا ہو گئی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بھارت کو مقبوضہ کشمیر کے اندر بڑے سرپرائز مل رہے ہیں اور بھارت کو مقبوضہ کشمیر سے جو رسوائی اور ہزیمت کا سامنا ہے وہ اٹھانا پڑ رہا ہے۔ یہ سب حافظ سعید اور ان کی جماعت اور دیگر جو انہی کی طرح کے لوگ ہیں، یہ گمنام ہیروز ہیں، وہ سب یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن شاید بھارت کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں مظالم کو اگر بند کر دے اور پاکستان پر جھوٹے الزامات لگانا بند کر دے تو شاید خطے کے اندر امن آ سکتا ہے۔ FATF جیسا بدنام زمانہ ادارہ جب بھارت کی واضح دہشت گردی کے باوجود بلیک لسٹ بھارت کو نہیں کرتا ہے تو پھر پاکستان کو FATF کیسے بلیک لسٹ کر سکتا ہے؟ اس لیے بھارت کے میڈیا کو یا بھارتیوں کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین ترکی کے دورے پر آئے ہوئے ہیں عبداللہ جو افغانستان کے اقتدار کے 50% مالک ہیں۔ اشرف غنی کے ساتھ وہ اتحادی ہیں اور حکومت میں شریک ہیں۔ وہ اعلیٰ وفد کے ہمراہ ترکی پہنچے تھے اور ان کی ترکی کے وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور ترکی کی پارلیمنٹ کے جو سپیکر ہیں ان سے اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ترک وزیر دفاع اور وزیر خارجہ نے افغانستان میں قیام امن کے لیے ترکی کے تعاون پر اصرار کیا ہے کہ ترکی تعاون کرتا رہے گا اور ترک صدر رجب طیب اردوان بھی افغانستان میں قیام امن کے خواہاں ہیں۔ لیکن ناظرین آپ جانتے ہیں طالبان کے طیب اردوان سے اچھے اور قریبی رابطے ہیں، تعلقات ہیں، اور دوحہ کے اندر طالبان کے سیاسی دفتر کے کھولنے سے پہلے ایک تجویز یہ بھی تھی کہ انقرہ کے اندر یا استنبول کے اندر طالبان اپنا سیاسی دفتر کھولیں، اور اس وقت بھی طالبان کے جو قائدین ہیں وہ طیب اردوان سے مشاورت کرتے رہتے ہیں۔ ایسے میں ناظرین عبداللہ کو پیغام پہنچایا گیا ہے کہ ترکی ضرور حمایت کرتا ہے لیکن اشرف غنی حکومت کو دوحہ کے اندر بین الاقوامی مذاکرات میں رکاوٹوں کو دور کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی اور پاکستان کے تعلقات مستحکم ہو رہے ہیں اور پاکستان کے اندر ترکی کے جو سکولز ہیں جو بالخصوص یتیم اور بے سہارا بچوں کے لیے بنائے گئے ہیں، جہاں پر ترکی پاکستان ترک دوستی میں ان سکولوں کو اور دیگر فلاحی کاموں کو چلا رہا ہے تو ان کو مینٹیننس کیا جا رہا ہے، ان کی ترمیم کی جا رہی ہے اور نئے سکول بنانے کا بھی ترکی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے۔ آگے بڑھے جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل کے دورے پر آئے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے سازشی منصوبوں کے حوالے سے ہے۔ ناظرین تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ مائک پومپیو نے متنازع علاقوں کا دورہ کیا ہے جہاں پر اسرائیل نے یہودی آباد کاری کر رکھی ہے، فلسطینیوں کے یہ علاقے ہیں، اور عالمی سطح پر یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ غیر قانونی یہودی بستیاں جہاں پر اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے وہاں کی اشیاء کو اسرائیل اپنے نام سے فروخت نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن مائک پومپیو نے اسرائیل کو یہ اجازت دی ہے کہ اب جو غیر قانونی یہودی بستیاں ہیں وہاں پر بنائی جانے والی مصنوعات کو، چیزوں کو، پیدا ہونے والی اشیاء کو اسرائیل اپنے نام سے فروخت کر سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ناظرین فلسطینی اشیاء کو اب میڈ ان اسرائیل کے نام سے فروخت کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہی نہیں ناظرین بلکہ مائک پومپیو کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ دنیا بھر کے اندر اگر کسی بھی ملک یا تنظیم کی جانب سے اسرائیل کا بائیکاٹ کیا جائے گا تو یہ دراصل یہودیت کے مخالف ہوگا اور یہ سنگین جرم ہوگا اور اس پر کارروائی عالمی قوانین کے مطابق کی جا سکتی ہے۔ جبکہ ناظرین ایران پر حملے کرنے کے حوالے سے بھی مائک پومپیو نے کہا ہے کہ شام کے اندر ایرانی جنگجوؤں پر اسرائیل کے حملے کرنا درست ہے اور اسرائیل کے ساتھ
امریکہ تعاون کرتا رہے گا اور ایران پر آنے والے دنوں میں بڑے حملے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ لیبیا سے، یمن سے اور عراق سے ہے۔ ناظرین تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کی جانب سے لیبیا کے اندر مستقل امن کے لیے امریکی سینٹ کی جانب سے قرارداد لائی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ امریکی حکومت کو چاہیے کہ وہ لیبیا کے اندر مستقل امن کے لیے جو وہاں کی منتخب فائد السراج کی حکومت ہے، جسے اقوام متحدہ نے تسلیم کر رکھا ہے، ان کی مدد کرے اور روس اور دیگر جو باغی ہیں، جنگجو ہیں، ان کے خلاف ہے وہاں کی منتخب حکومت کی مدد کی جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین یمن کے اندر موجود امریکی شہریوں کو اقوام متحدہ کے اندر جو ملازمتیں کرتے ہیں ان کو محفوظ مقامات کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے، کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ جلد حوثیوں کو دہشت گرد تنظیم قرار دے رہی ہے، جس کے بعد امریکی عہدیداروں پر، امریکی ملازمین یا شہریوں پر یمن میں حملے ہو سکتے ہیں۔ جبکہ ناظرین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ عراق کے اندر بغداد سفارت خانے پر جو حملہ ہوا ہے، ٹرمپ انتظامیہ نے اس کا شدید رد عمل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی متعدد حملے بغداد کے اندر امریکی سفارت خانے پر، امریکی فوجی اڈوں پر ہوتے رہے ہیں، لیکن اب ٹرمپ انتظامیہ چاہتی ہے کہ عراق کے اندر ایران نواز جنگجوؤں پر بڑے حملے کیے جائیں تاکہ ان کا مستقل طور پر خاتمہ کیا جا سکے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ فرانس سے ہے۔ فرانس کے دہشت گرد صلیبی عیسائی صدر ایمانوئل میکرون کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف ایک مرتبہ پھر کریک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو مہلت دی گئی ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ فرانس کے اندر وہ بطور دین اسلام کو رکھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، لیکن اسلام کو ایک سیاسی نعرے کے طور پر وہ استعمال نہیں کر سکتے، سیاسی تحریک اسلام کو نہیں بنا سکتے ہیں، یعنی کہ مسلمان جو ہوگا اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ناظرین یورپ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ جس طرح سے عیسائیت ایک محض دکھلاوے کے طور پر مذہبی عقیدہ رہ گیا ہے، عیسائیوں کے ہاں صرف وہ چرچوں تک محدود رہ گئی ہے عیسائیت، اسی طرح سے مسلمانوں کی جو اسلام ہے، مسلمانوں کا جو اسلام ہے اسے بھی مسجدوں تک محدود کر دیا جائے۔ لیکن ناظرین یہ ایک اسلام آفاقی دین ہے اور یہ دنیا کے ہر شعبے کے لیے تعاون فراہم کرتا ہے، اور سیاست کا اسلام سے کیوں تعلق نہ ہو، جبکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اسلام کی بدولت دنیا کے اندر اسلام کے غلبے کی تبلیغ کی ہے، اور دنیا کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اور خلفائے راشدین نے دنیا بھر کے اندر اسلام کو نافذ کیا ہے۔ اس لیے فرانس کا صلیبی صدر چاہتا یہ ہے کہ مسلمانوں کو سیاسی طور پر دور رکھا جائے اور مسلمانوں کا جو اسلام ہے یا یہ جو دین اسلام ہے اس کو صرف مساجد تک محدود رکھا جائے۔ لیکن اس کے لیے فرانس کے مسلمانوں نے جو کچھ قوانین لائے جا رہے ہیں ان کی مخالفت کی ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین ایمانوئل میکرون کی جانب سے فرانس کے اندر جو مساجد کے ائمہ ہیں یا علماء کرام ہیں ان کی ایک کمیٹی بھی بنائی ہے تاکہ وہ فرانس کی حکومت کی جانب سے دیے گئے جو تجاویز ہیں ان پر غور کریں اور فرانس کی حکومت کے ساتھ تعاون کریں۔ لیکن کچھ لوگوں کو خرید کر مسلمانوں پر تشدد کرنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کو فرانس کا ساتھ دینا ہوگا اور فرانس کے مسلمانوں کو بھی اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلامی شناخت کے لیے باہر نکلنا ہوگا، فرانس کے ظالمانہ اقدامات کو مسترد کرنا ہوگا۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ ایتھوپیا اور بیلاروس سے ہے۔ ناظرین ایتھوپیا کے قبائلی علاقوں میں اس وقت شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ تغرائی علاقہ ہے جہاں پر قبائلی جنگجو موجود ہیں جن کے ساتھ ایتھوپیا کی حکومتی فوج جھڑپیں کر رہی ہے، لڑائی کر رہی ہے۔ سینکڑوں لوگ مارے جا چکے ہیں، 30,000 سے زائد مہاجرت کی زندگی اختیار کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ WHO کو، عالمی ادارہ صحت کو الزام دیا گیا ہے ایتھوپین حکومت کی جانب سے کہ وہ تغرائی قبائل کی مدد کر رہے ہیں اور عالمی ادارہ صحت کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، جبکہ جو بائیڈن کی حکومت نے ایتھوپیا کے جو بحران ہے اس کو ختم کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ایتھوپیا کے مسئلے کو قریب سے دیکھ رہے ہیں، انسانی المیہ ہے، سنگین المیہ ہے، اسے ختم ہونا چاہیے، جبکہ سوڈان کے اندر مہاجرین کی آمد کی وجہ سے کافی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ جبکہ آج کام بیلاروس کی جانب سے، بیلاروس کے اندر جو مظاہرے ہیں اور وہاں کے جو صدر ہیں وہ دھاندلی پر مستعفی نہیں ہو رہے ہیں، اس کے خلاف یورپ نے بیلاروس پر نئی پابندیاں لگانے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ بہرحال آج کام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔